اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں ایک اہم اور بصیرت افروز سلسلہ کہ جس کا عنوان ہے پیارا گھر، جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ حسین مظاہری کی مجالس پر مشتمل ہے۔ آئیے دل و دماغ کو متوجہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں پیارا گھر، تاکہ ہمارے گھر واقعی خدا کے نور سے منور ہو سکیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان کیا جائے گا۔ پچھلے 4 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے پیارے گھر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی جتنی بھی بحثیں کی اس میں ہم نے فوائد بتائے ہیں تشکیل خاندان کے۔ ایک اور اہم فائدہ ان فوائد میں سے تشکیل خاندان کے اندر تہذیب نفس ہے۔ گھر اپنے آپ کو صفات حسنہ سے آراستہ کرنے کی جگہ ہے، یعنی مرد اور خصوصاً عورت گھر کے اندر رہ کر تہذیب نفس کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ اور پیراستہ کر سکتے ہیں، فضیلت تک پہنچنے کے علاوہ فضیلت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء اخلاق کی نظر میں ان 2 مقامات تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، یعنی ایک شخص صفات رذیلہ کو اپنے اندر سے جڑ سے اکھاڑ پھینک سکے اور فضیلت کا پودا اپنے اندر اگائے اور صفات انسانی میں سے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ کام بہت مشکل ہے۔ عام طور پر انسان ان منازل سے نہیں گزر سکتے چونکہ وہ اس مرحلے کے لیے فعال نہیں ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 1 سے 13 کہ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر کیوں نہیں گزرا اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ معذرت، یہ 11 سے 13 آیات ہیں۔ عام طور پر انسان پہاڑوں کے اونچے اونچے راستوں سے نہیں گزر سکتا کیونکہ ایسے راستوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو صفات رذیلہ سے آزاد کرائے، اپنے اندر پائی جانے والی صفات رذیلہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، کم از کم ان صفات کو طوفانی حالت اختیار کرنے سے پہلے روکے۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل، لیکن جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دوسری منزل میں پہنچ جاتا ہے، یعنی صفات رذیلہ کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور اس کی جگہ فضیلت کا پودا لگا کر اس کی آبیاری کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جیسا کہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اس کے لیے دن رات محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہاتھی کی طرح ہے، جس طرح ہاتھی پالنے والا مسلسل ہاتھی کے سر پر مارتا ہے، بہت ہوشیاری سے کام کرتا ہے، ایک لمحے کی غفلت سے ہاتھی اپنے مالک کو بے بس کر دیتا ہے۔ نفس امارہ اور صفات رذیلہ بالکل اسی طرح ہیں، دن رات کی زحمت، دن رات کی توجہ کی ضرورت، پھر جا کے انسان اس قابل بنتا ہے کہ اپنے اندر کی صفات رذیلہ سے ایک صفت رذیلہ کو ختم کر سکے۔ یقین کریں کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید متعدد مقامات میں فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہی تو ہے جس نے بے پڑھے لکھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتا، ان کو پاک کرتا اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔ یعنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا معجزہ لے کر آئے تاکہ لوگوں کو مہذب بنائیں، تزکیہ نفس اور تربیت کریں، فکر انسانی کو بلند کریں، یعنی انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آئے ہیں۔ وہ چیز کہ جس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، خصوصاً خواتین کو، کیونکہ وہ گھر کا مدرسہ ہیں، گھر کے معلم اخلاق ہیں، گھر کی کتاب ہیں، تشکیل خاندان کا باعث اور اخلاق کی معلم ہیں۔ معلم اخلاق کوشش کرتا ہے کہ طالب علم کو مہذب بنانے کے ساتھ ساتھ صفات انسانی سے بھی آراستہ کرے۔ خاندان بالکل اسی طرح ہے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، دونوں بچوں کے لیے اور بچے دونوں کے لیے۔ اگر میاں اور بیوی عقل مند ہیں تو وہ ایک دوسرے کی خدمت اور اولاد کی تربیت کے ذریعے جز اور بے صبری کو اپنے اندر سے دور کریں گے۔ یہ ایک صفت رذیلہ ہے کہ جو گویا انسان کی ذات کا جز ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ معارج میں آیت نمبر 19 سے 22 میں ارشاد ربی ہے، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا، جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا، جب اسے ذرا سی فراغی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی قرآن فرماتا ہے کہ یہ انسان صبح کے سر ہے، اتار اور چڑھاؤ میں اپنے روزگار کو گم کر دیتا ہے۔ ہلو یعنی سبک سر، جیسے سڑک کی کنکریاں، اگر کسی کا پاؤں لگ جائے تو وہ جا بجا ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کی یہ سبک سری اس قسم کی ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی مصیبت درپیش آئے تو فریاد و واویلا کرتا ہے، اس کے برعکس اگر دنیا اس کی طرف منہ کرے تو اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے۔ بے صبری علم اخلاق میں ایک بری صفت شمار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ صفت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، اگر اس کا بچہ ایک چھوٹی سی غلطی کرے تو واویلا کرتا ہے،
تو یہ ایک بہت بری صفت ہے، اکثر لوگوں میں یہ صفت موجود ہے۔ اس کے برعکس صبر و استقامت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بہت تائید کرتا ہے، جیسے کہ قرآن سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ ہم ہر شخص کو اس کی خدمت کے مطابق ثواب دیتے ہیں۔ نماز ایک اندازے کا ثواب رکھتی ہے، روزہ ایک اندازے کا ثواب رکھتا ہے، خمس و زکوٰۃ ایک اندازے کے ثواب رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اندازہ وہی نہیں، اور وہ ہے مصیبتوں کے مقابلے میں صبر، مرضی کے خلاف چیزوں پہ صبر کرنا، تربیت فرزند میں صبر کرنا، بیوی کا صبر شوہر کی بد اخلاقی پر، اور شوہر کا صبر بیوی کی بد اخلاقی پر۔ گھر ایک بہترین جگہ ہے۔ اگر ایک شخص عقل مند ہو تو وہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کر کے انسان بن سکتا ہے، مقام صبر تک پہنچ سکتا ہے۔ بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، عبادت میں صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس خاص دروازے سے داخل ہوں گے جو ایک بلند ترین دروازہ ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام اس در سے گزریں گے کیونکہ ان کی مصیبت زیادہ تھی، انہوں نے صبر کیا۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے ایک صفت رذیلہ کو دور کرے اور اس کی جگہ ایک فضیلت کو زندہ کرے، سجائے۔ یہ بہشت سے بھی بالاتر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عقل مندی یہ نہیں کہ انسان بہشت میں جائے یا جہنم نہ جائے، کیونکہ شیعان امیر المومنین علیہم السلام اگرچہ قبر، عالم برزخ اور روز قیامت میں کچھ مصیبتیں اٹھائیں گے، لیکن بہت کم امکان ہے کہ جہنم چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی مومن جہنم چلا بھی جائے تو اس کا وقت خاص ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہوشیاری اور عقل مندی یہ نہیں کہ انسان جہنم نہ جائے، کیونکہ دیوانے اور پاگل بھی جہنم نہیں جائیں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم بہشتی بن جاؤ، بچے بھی بہشتی بن جائیں، جو بچے مر گئے ہیں وہ بھی بہشت میں چلے جاتے ہیں بغیر حساب کتاب کے۔ اب اگر تم بغیر حساب کے بہشت میں چلے جاؤ تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس میں ہے کہ خدا کی رضا کو حاصل کرو۔ اگر کسی شخص نے خدا کو راضی کر لیا، خدا کی رضا حاصل کر لی، تو وہ شخص باکمال اور عقل مند کہلائے گا۔ صحیح تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ مار دھاڑ نہ ہو۔ بنیادی طور پر قوی کا ضعیف پر غالب آنا ایک حیوانی صفت ہے۔ مرد قوی ہے تو کیا اس کے لیے اپنی عورت کو مار سکے؟ آپ 2 حیوانوں کو گھاس ڈال کر دیکھیں کہ ان میں سے جو قوی ہوگا وہ کمزور کو پیچھے دھکیلتا ہے اور گھاس خود کو کھا لیتا ہے، جیسا کہ آج کل دنیا میں امریکہ کر رہا ہے۔ تمام وہ ممالک کے جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق پیش کرتے ہیں، یعنی ان کا کام مستضعفین کا خون چوسنا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو گھر میں مارے تو گویا یہی قانون اس میں بھی موجود ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، بس وہ مرد حیوان ہے، وہ نہ تو انسان ہے اور نہ ہی مسلمان۔ اگرچہ کہ عورت 100% غلطی پر بھی ہو تب بھی اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو مارے، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے اور 1 مسقال سونا اس کو دینا پڑے گا، وہ مقروض بن جائے گا۔ اگر اس کو مارے، اس کا بدن سیاہ ہو جائے تو 3 مسقال سونے کا مقروض ہو جائے گا، اگرچہ 100% غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا عورت کو مارا جا سکتا ہے؟ کیا بچے کو ایسے ہی مارا جا سکتا ہے؟ کیا گالی دی جا سکتی ہے؟ یہ انسان کے نہیں بلکہ حیوان اور درندوں کے کام ہے۔ ایسا شخص صدام اور ریگن کی طرح مجرم ہے، اسی لیے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کا ایک خیمہ تیار کریں گے۔ ظالم جو بھی ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت کو مارا ہو یا پھر عورت نے شوہر سے بد کلامی کی ہو، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ اگر کسی نے ظالم کی دوات میں پانی ڈال دیا تو گویا اس نے ظالم کی مدد کی۔ سب کے سب اس آتشی خیمے میں ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں گے اور ان سب کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں مارتا تھا۔ اگر وہ ریگن کی جگہ پر ہوتا، پوری دنیا کو مارتا۔ اگر وہ ایک سپر طاقت کا مالک بنایا جاتا تو پوری دنیا کو مارتا۔ اگر پوری دنیا پر اس کی قدرت ہوتی تو پورے جہان کے لوگوں پر ظلم کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ اسی طرح صوبہ، شہر، دیہات وغیرہ پر بھی وہ ظلم کرتا۔ اگر قدرت نہ ہو تو پھر فقط گھر میں بیوی کو مارتا ہے، بچے کو مارتا ہے۔ اگر گھر میں عورت اس مرد پر تسلط ہو تو وہ چوہے کو مارتا ہے۔ ظلم کی عادت، مارنے کی عادت اس میں موجود ہے۔ قدرت اتنی ہے کہ وہ چوہے کو مار سکتا ہے، بیوی کو مار سکتا ہے، وگرنہ وہ دنیا کو مارتا۔ وہ کون سا شخص ہے کہ جو اپنے اندر عفو درگزر اور ایثار و فداکاری کا مقام پیدا کرے؟ کون سا شخص ہے کہ جو تنگ نظری کو ختم کر کے اس کی جگہ وسعت نظری پیدا کرے؟ وہ خاتون کہ جو مرد کی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے ذریعے اپنے آپ کو بنا لے، اپنے شوہر کی بات کو باہر نہ لے جائے، حتیٰ کہ اپنے والدین تک کو نہ بتائے،
ہے کوئی ایسی خاتون کہ جو شوہر کی بدی پر صبر کرے اور یہ کہے کہ خدایا میں تیرے لیے صبر کرتی ہوں کیونکہ تو نے صبر کا حکم دیا، خدایا تو نے مجھے بخش دی اور اس کو بھی کہ جس نے مارا ہے بخش دے، خدایا ہم دونوں کی ہدایت کر، خدایا ہم دونوں کو تو بہشتی بنا۔ بس یہ خاتون وسعت نظری، فداکاری اور اثار کا مقام پا سکتی ہے، اور یہی وہ خاتون ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشہور ہوگی۔ وہ خاتون کے جو مصیبتوں کو گلے لگائے، بلاؤں کا مقابلہ کرے، وہ مرد کہ جو صبر رکھتا ہو بلاؤں اور مصیبتوں پر، گھر میں صبر و فداکاری سے کام لیتا ہو، تو وہ مرد قیامت کے دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا۔ دوسرا فائدہ تشکیل خاندان کا یہ ہے کہ گھر اور تشکیل خاندان مسجد بلکہ اس سے بھی بلند ہے، کیونکہ ایک عورت کی شوہرداری کا ثواب، اسی طرح ایک مرد کی ہمسرداری کا ثواب اور تربیت اولاد کا ثواب ہر مستحب نماز سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ نماز شب سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، نماز شب سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نماز شب سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اس کی ماں رات کے نصف حصے میں اٹھ کے اپنے بچے کو دودھ پلائے، پیار کرے تاکہ وہ سوئے۔ ایک خاتون رات کو شوہرداری کرے، ایک مرد رات کو ہمسرداری کرے۔ جب رات کو غسل واجب ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ تمام گناہان کبیرہ محو ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد غسل جنابت کرے تو ان سے گرنے والے پانی کا ہر قطرہ ایک فرشتہ بن جاتا ہے تاکہ روز قیامت تک ان کے لیے استغفار کرے۔ اگر عورت حاملہ ہو جائے تو اس کا ہر سانس عبادت ہے، اس کے حمل کی بارداری کی مشکلات عبادت ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جس طرح سے بچہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس طرح یہ ماں بھی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خطاب ہوتا ہے، اے خاتون، اپنے عمل کو آج سے دوبارہ شروع کر اور اب ہوشیاری سے کام لے، پھر سے تمہاری زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ مرد کے جو اپنی بیوی کی گھر میں مدد کرتا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب پایا جاتا ہے۔ ایک عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک پیغام ہے۔ میرا یہ پیغام صرف مدینے کی عورتوں تک نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ طبقاتی اختلاف کیوں ہے؟ مرد عورتوں سے امتیاز کیوں رکھتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام عورت کے مقابلے میں مرد کے لیے کسی امتیاز کا قائل نہیں۔ کہا، عورتیں بچوں کی وجہ سے جمعہ اور جماعت میں نہیں جا سکتی، مجلسوں میں مریض کی عیادت کرنے، تشیع جنازہ کرنے، مستحب حج کرنے میں، اور اس سے بھی زیادہ اہم جو حج ہے وہ نہیں جا سکتی، جبکہ مرد حضرات یہ سب عبادات انجام دیتے ہیں۔ ہم عورتوں کا کام فقط بچوں کی پرورش اور گھر کے کام ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تبسم فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ مدینے کی عورتوں کے لیے اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس کا جواب ہے، اور کہا کہ اگر عورت شوہرداری کرے، شوہر کو خوش رکھے، تو اس کا یہ عمل جمعہ، حج مستحب اور دوسری تمام عبادتوں کے برابر ہے۔ تمام بیویوں، چاہے وہ مزدور کی بیوی ہو یا کاریگر کی، فلسفی کی ہو یا دیہاتی کی، شہری کی ہو یا سب کے سب یہی حکم ہے، مگر آج کی خواتین یہ راستہ بھٹک چکی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بھول چکی ہیں۔ روایت میں ہے کہ اگر ایک خاتون افطار کی روٹی پکائے، کھانا تیار کرے، بچوں اور گھر والوں کو کھلائے تو اس کا ثواب ایک شہید کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد کا زحمت اٹھانا اپنے بال بچوں کے لیے ایک عظیم ثواب کا حامل ہے، یعنی کہ وہ شخص کہ جو اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، گویا وہ میدان جہاد میں جنگ کر رہا ہے۔ وہ مرد کے جو گھر میں داخل ہو کر اپنی بیوی کی طرف تبسم سے دیکھتا ہے، وہ خاتون کے جو شوہر کے گھر آتے ہی اسے تبسم سے دیکھتی ہے، ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنے لیے ایک حور العین اس جہان میں تیار کر لی ہے۔ اور جو بھی اس دنیا میں حور العین، باغات اور قصر وغیرہ کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس دنیا میں ہی ان کو اپنے رویوں اور اعمالوں سے تیار کر لیں۔ گھر میں محبت اور رحمت۔ اس دنیا میں محبت کشش ثقل کی طرح ہے، جس طرح یہ جہان کشش ثقل کی بنا پہ قائم ہے، اس طرح سے گھر اور خاندان بھی محبت اور رحم دلی پہ قائم ہے۔ اس دنیا میں ذرے سے لے کر کہکشاں تک سارے کے سارے اجسام کشش ثقل کے بل پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے اس کو ہٹا دیا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور کلی طور پر جہان فطرت نابود ہو کے رہ جائے گا۔ بس اسی طرح اگر گھر کے اندر محبت نہ ہو تو وہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ اگر ایک خاندان کے اندر محبت نہ ہو تو وہ خاندان
بکھر کر رہ جانے والا ہے۔ بس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر کے جس میں مہر و محبت نہیں، وہ اس قبر کی طرح ہے جس میں عذاب ہے۔ جس گھر میں محبت نہ ہو تو اس میں حقیقی زندگی نہیں، بلکہ ہم اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ بغیر محبت کی زندگی ایک قسم کی تدریجی موت ہے، اور وہ بھی مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ۔ پروردگار عالم کی مہربانی یہ ہے کہ جب خاندان تشکیل پاتا ہے تو فطری محبت بھی عنایت فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس جہان میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے مرد کے لیے عورت کو تخلیق کیا تاکہ وہ ایک خاندان کو تشکیل دے، ایک دوسرے کے لیے آرام بخش ہوں۔ اسی تشکیل خاندان کے لیے تمہارے آپس میں محبت اور رحمت کو قرار دیا، اور جو کمی اس میں رہتی تھی اسے پورا کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بنیاد کے لیے مٹی اور گارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی گھر کو صرف پتھر اور لوہے سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ مٹی اور گارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بس ازدواجی بنیاد بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی ویڈیوز میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ازدواجی بنیاد سے افضل کوئی بنیاد نہیں۔ اسی بنیاد کا گارا اور مٹی محبت اور رحمت ہیں۔ جس طرح ایک عمارت کی بنیاد میں گارا نہ ہو تو سوائے ویرانگی کے کچھ نہیں، بالکل اسی طرح اگر کسی گھر میں محبت نہ ہو تو وہ گھر ویران اور بربادی کی تصویر بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ کون سی چیزیں اس خداداد محبت کو ختم کرتی ہیں، اور دوسری بحث یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو گھر اور ازدواجی زندگی میں محبت کو بڑھاتی ہیں۔ پہلا ہے محبت کے لیے آفات، جس میں پہلی چیز ہے تند خوئی۔ پہلی چیز کہ جو گھر کے اندر شیشہ محبت کو توڑ ڈالتی ہے وہ تند خوئی یعنی غصہ، بد اخلاقی شیشہ محبت کو جلدی توڑ دیتی ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ بد زبان اور غصہ ور ہو تو اس کا پہلا جملہ مرد کے جذبات پر چوٹ لگاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد بد اخلاق اور غصیلا ہو، اس کی ابتدائی بد اخلاقی یا اس کی ابتدائی سخت کلامی پہلی بار تو محبت پر چوٹ لگاتی ہے۔ خدا نہ کرے دونوں کی طرف سے سلسلہ جاری رہے تو پھر محبت کا شیشہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت نفرت اور سنگدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زبان کا زخم لگ جائے تو پھر اس کا بھرنا مشکل ہے۔ مرد اگر عورت سے یہ کہے کہ دیکھو فلاں عورت کتنی اچھی، اسی طرح اگر عورت مرد سے کہے فلاں مرد کتنا اچھا، یہ جملہ مذمت کے قابل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف محبت کو ختم کرتا ہے بلکہ دل میں نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ہے گالی گلوچ اور مار پیٹ۔ گالی گلوچ اور ناحق مار پیٹ بالکل ہماری بحث سے مربوط نہیں ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مرد کی زبان میں یا کسی عورت کی زبان میں نعوذ باللہ گالی گلوچ ہو تو جان لو کہ اس مرد و عورت کی کوئی شخصیت نہیں۔ خدا، پیغمبر اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اس سے ناراض ہیں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہمیشہ کا ساتھی تھا۔ امام جہاں جاتے تھے یہ شخص ان کے ساتھ۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ سفر میں تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص کا غلام پیچھے رہ گیا۔ اس شخص نے غلام کو آواز دی، غلام نے نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ آواز دی، اس نے پھر نہیں سنا۔ تیسری مرتبہ یہ شخص غصے میں آیا اور کہا یبن الفاعلہ یعنی اے زنا زادے۔ جو ہی اس شخص نے زبان گندی کی، امام بیٹھ گئے، ہاتھ کو پیشانی پہ مارا، کہا افسوس ہے، پھر فرمایا سبحان اللہ، تم نے اس کی ماں پہ زنا کی تہمت لگائی۔ میں تو آج تک تمہیں ایک اچھا انسان سمجھ رہا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، اس کی ماں سندھی اور مشرک ہے۔ امام نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہر قوم اپنے لیے ایک قانونی ازدواج رکھتی ہے، آج کے بعد تم میرے ساتھ چلنے اور رہنے کا حق نہیں۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے اس شخص کو امام کے ساتھ کبھی بھی چلتے نہیں دیکھا۔ اس روایت سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو گالی دے، اگرچہ بچہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گالی دے، اگرچہ کہ بیوی کی غلطی ہی کیوں نہ ہو، خداوند عالم اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، پیغمبر و ائمہ طاہرین علیہم السلام اس سے غضبناک ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ شریف اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہی گالی مجسم بن جاتی ہے، ایک بری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور عالم برزخ اور قیامت میں اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ شخص قیامت کے دن شرمندہ ہوتا ہے۔
اسی طرح مار پیٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارے، قیامت کے دن رسوائی کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس وقت مالک جہنم کو دو قسم کے خطاب ہوں گے: 70 تھپڑ آتش جہنم سے اس کے چہرے پر مارو۔ مارنا پیٹنا حقیقی مسلمان کا کام نہیں، ایک سلجھے ہوئے انسان کا کام نہیں، باشخصیت انسان کے ہاتھ جلدی نہیں اٹھتے۔ اب اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے کہ جو اپنے شوہر کو مارے، تو پھر یہ عورت بیوی نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے، لہٰذا ہم گالی اور مار پیٹ کو بحث سے خارج سمجھتے ہیں، چونکہ یہ انسان کی نہ صرف کہ محبت بلکہ انسانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا ہے زخم زبان۔ دوسری چیز زبان کا زخم ہے کہ جو شیشہ محبت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی کی توہین کی گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ جنگ کرے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ معلوم ہے کہ اگر کسی کے ساتھ خدا جنگ کرے، وہ شخص دنیا اور آخرت میں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس کے ساتھ خدا جنگ کرے تو پھر اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، ایک مرد اپنی بیوی سے کہے کہ دیکھو فلانی کتنی اچھی، بیوی شوہر سے کہے فلانا کتنا اچھا، تو تمہارے گھر میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے فرماتے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے تیرے گھر میں کوئی خوبی نہیں دیکھی، اس کے تمام اعمال نیک ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تو بھی اس کے تمام اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے نامہ عمل میں پھر کوئی نیک عمل درج ہی نہیں ہو پاتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں، خصوصاً خواتین سے گزارش کروں گا کسی دوسرے کے پاس اپنے شوہر کی تحقیر نہ کریں۔ مردوں کو چاہیے وہ دوسروں کے پاس اپنی بیوی کی توہین نہ کریں، کیونکہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ مرد اور عورت کو جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ زبان کا زخم ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، خصوصاً دوسروں کے مقابلے میں۔ یہ چیزیں محبت پر وہ ضرب لگاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات محبت تبدیل ہو جاتی ہے نفرت میں، سنگ دلی میں، پھر زندگی سخت ہو جاتی ہے، گھر میں قبر کی طرح اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بس اس بنا پر میں آپ حضرات اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر میں اپنی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، روٹی پکاتے تھے۔ ہم اس وقت ہی عزت دار ہوں گے کہ جب ہم گھروں میں اپنی بیوی کی مدد کریں۔ گھر کے اخراجات عزیزان محترم مشکل ہوتے ہیں، سنگین ہیں۔ لوگوں کے ساتھ لین دین رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا شوہر صبح سویرے دفتر چلا جاتا ہے، دفتر میں آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا شوہر آپ کے اور آپ کے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے۔ رات کو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بد زبانی، بد اخلاقی، سخت کلامی سے آپ اسے آرام نہیں دے سکتی۔ خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ بھی پسند کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی پسند کرے۔ شوہر غصہ کرے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ تبسم اور مسکراہٹ سے کام لے اور تھکاوٹ اور بوریت کو اس سے دور کرے۔ مرد جب گھر میں داخل ہو جائے اور بیوی کو اس لباس میں نہ پائے کہ جسے وہ پسند کر رہا ہو تو درگزر کرے۔ اگر بیوی ترش روح ہے، بد اخلاق ہے، جب گھر میں داخل ہو رہا ہے، بے شک آپ میں تھکاوٹ ہے، بے شک آپ دفتر سے بور ہو کر آ رہے ہیں، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوں۔ جو ستم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں وہی آپ اس کے لیے پسند کریں، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ خدا کی رحمت دنیا اور آخرت میں آپ کے شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ ہر مرد خوش ہوتا ہے اپنی اس بیوی کے ساتھ کہ جو اس کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح بیوی خوش ہوتی ہے اس شوہر کے ساتھ کہ جو اس کی خدمت کرتا ہے۔ چوتھی صفت تھی خود پسندی کی۔ محبت اور الفت کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ایک خود پسندی اور انا پرستی ہے۔ اگر عورت اور مرد متکبر اور خود پسند ہو جائیں اور اپنے گفتار و کردار کو پسند کرنے لگیں تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ خود پسند افراد کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خود پسند افراد سے پیغمبران خدا فریاد کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ انبیاء کے کاموں میں رکاوٹ تھے، کیونکہ یہ لوگ اتنے متکبر اور خود پسند تھے کہ کسی کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور یہ لوگ انبیاء کے کاموں میں ہمیشہ رکاوٹ بنتے تھے۔ میں خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود پسند نہ بنیں
عورت مرد کے مقابل خود پسند نہ بنے، اپنی تعریف یا بھائی کی تعریف، اسی طرح ماں باپ کی تعریف نہ کرے، اپنے حسن و جمال پہ ناز و فخر نہ کرے۔ اسی طرح اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے، ڈپلومہ رکھتی ہے یا کفایہ پڑھ چکی ہے، درس خارج پڑھتی ہے، خبردار شوہر کے سامنے علمی غرور نہ کرے۔ اگر خود پسندی غرور اور خود محوری مرد کے مقابلے میں پیدا کر لی تو سب سے پہلے وہ خاتون اپنے آپ پر چوٹ لگاتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے دل پر جو حکومت رکھنا چاہتی ہے وہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر محبت پر ضرب لگ جاتی ہے۔ اس طرح مرد خیال رکھتا ہے کہ اپنے مال اور اپنے خاندان پہ فخر نہ کرے، خدا کسی کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ خواتین ہوشیار رہیں، اپنے شوہر کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر نہ سمجھیں، اپنے بھائی ماں باپ پر فخر نہ کریں، یہ ایک غلط قسم کی بڑائی ہے۔ اگرچہ تمہارا شوہر فقیر اور تمہارا بھائی مالدار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ماں باپ قدرت مند ہیں، صاحب مال ہی کیوں نہ ہو، آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے شوہر کو ہر وقت خوش رکھیں، اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے شوہر کو مقدم جانیں۔ حضرات اور خواتین کو چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام خیال رکھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ مہربان ہوں، لیکن یہ بھی جانیں کہ ان تمام چیزوں کو شوہر اور بیوی پر فدا کریں۔ چنانچہ شوہر تمام چیزوں کو بیوی پہ فدا کر دے، دوسروں کا احترام ضرور کریں مگر بیوی کو مقدم رکھے۔ خود پسندی کی چند بری شاخیں ہیں اور ہر شاخ کے تلخ پھل ہیں۔ ان میں سے ایک تلخ پھل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خود پسندی کی شاخوں میں پہلی شاخ ہے کچ بحثی اور جھگڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ یہ عادت بعض افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے، خصوصاً ان پڑھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو زبردستی بات منوانا چاہتے ہیں، بیہودہ بات کر کے ان کو دوسروں پہ ٹھوستے ہیں۔ دکھاوا اور جھگڑا، بات کو کاٹنا اور اپنی بات کرنا، مسلسل باتیں کرتے رہنا، اپنی رائے سے نہ ہٹنا، ایسے کاموں کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ بحث و تکرار ایک شیطانی کام ہے، رحمانی کام نہیں، بہت برا کام ہے۔ اگر عورت مرد کے سامنے واویلا کرتی ہے، اس کی بات مانی جائے، یا مرد بیوی کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کی خاطر جھگڑا کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس کے ذریعے محبت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جدال محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ اس لیے خصوصاً خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہر کے ساتھ بحث اور تکرار نہ کریں، مرد کے سامنے اپنی رائے اور بات منوانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر زبردستی بات منوانا چاہتا ہے تو آپ صبر سے کام لیں۔ اس طرح مرد حضرات دیکھیں کہ بیوی جاہلانہ بات کر رہی ہے اور اپنی بات منوانے پر اڑی ہوئی ہے تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ خود پسندی ہٹ دھرمی کی شاخوں میں سے دوسری شاخ ہے۔ بعض لوگ اتنے ہٹ دھرم ہوتے کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر گرنے کو تیار ہیں مگر اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں، اور یہ حقیقتاً بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ بعض خواتین بہت ہٹ دھرم ہوتی ہیں، حق اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ سنتی ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض مرد بھی بات پر کان دھرتے ہی نہیں۔ بیچاری بیوی آدھے گھنٹے سے بولتی جا رہی ہے مگر شوہر ہے کہ سننے کو تیار نہیں۔ اگر اس شخص سے پوچھا جائے کہ اس خاتون نے کیا کہا تو وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ مسلسل نہیں کہتا جا رہا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے نہیں تو کہہ دیا مگر میں نے آپ سے کیا کہا تھا، یہ شخص اس کے جواب میں نہیں کہتا ہے۔ استحصال اور استعمار بہت بری چیز ہے کیونکہ یہ عمل لوگوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پہ غلام بناتی ہے۔ خدا لعنت کرے انگریزوں پر کہ انہوں نے اجتماعی غلامی کا ایک طریقہ رائج کیا۔ یہ ایک برا عمل ہے، گناہ بھی بہت زیادہ۔ امریکہ اور روس جہنم کے عذاب میں سے ہیں کیونکہ دونوں استعمار اور استحصال کی بنا پر قائم ہیں، دوسرے ممالک اور افراد کو تسخیر کرتے ہیں۔ یہ ایک برا عمل ہے، لیکن جب ایک خاتون اپنے شوہر کے دل کو تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرد اپنی بیوی کا دل تسخیر کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ بیوی اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تسخیر کریں۔ خود پسندی اور انا پرستی کی شاخوں میں ایک شاخ بیجا توقع رکھنا بھی ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، عورتوں میں بہت مشہور ہے، کہتی ہیں کہ گوشت لایا نہیں، کوفتے مانگ رہا ہے۔ درست ہے، چونکہ بعض لوگ گوشت لائے بغیر ہی کو کباب مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض عورتوں کی توقعات زیادہ ہیں، شوہر پورا نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس شخص کی تنخواہ ہی 5,000 ہے اور عید کے دن وہ شوہر سے 5,000 کا جوڑا مانگتی ہے۔ شوہر جتنا بھی سمجھائے کہ میری تنخواہ ہی 5,000 ہے، وہ پورا نہیں کر سکتا۔ بیجا توقعات نہیں رکھنی چاہیے، جتنا گھر پر ہے اتنے پر ہی توقع رکھیں۔ خواتین سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے
شوہر سے جو کم آمدنی رکھتا ہے یہ توقع نہ رکھیں کہ عید کے دن دوسروں کی طرح خرچ کرے، چونکہ بعض ادارے ہمارے زمانے میں ہر کاریگر سے زیادہ فقیر ہیں۔ بعض خواتین کے جن کے شوہر آفیسرز ہیں وہ خیال کرتی ہیں کہ فرش تبدیل کرنا چاہیے، بیوی جتنا کہے شوہر کہتا ہے پیسے نہیں۔ جو کچھ ہے یہی ہے، زیادہ توقع رکھنا گناہ ہے، اس قدر مانگنا چاہیے کہ جتنا شوہر کے پاس موجود ہے، وہی چیز مانگنی چاہیے کہ جو گھر میں موجود ہے۔ اگر مرد عورت پر کوئی ایسی ذمہ داری ٹھونس دے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتی ہے تو پھر قیامت کے دن خداوند عالم ایک ایسی چیز کو اس پر مسلط کر دے گا جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا۔ آتش جہنم بہت مشکل ہے اور زیادہ توقع رکھنے والی افراد کی جگہ جہنم ہے۔ وہ عورت کہ جو یہ جانتی ہے کہ میرا شوہر میری اس فرمائش کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کو شرمندہ کرے، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند عالم سب سے زیادہ اسی عورت کی آبرو ختم کر دے گا۔ خواتین سے گزارش کروں گا کہ گھر میں اپنے شوہر کی عزت و آبرو ختم نہ کریں، ان سے بیجا فرمائش نہ کریں۔ اسی طرح عورت مرد سے احترام چاہتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے احترام کا خیال رکھیں، اس کی شخصیت کو ختم نہ کریں اور اپنی بیوی سے بیجا توقعات نہ رکھیں۔ بچوں کی دیکھ بھال، شوہرداری، خانہ داری مشکل کام ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ لطیف و پاک صاف ہو، خود بھی اور بچے بھی، اور خانہ داری کے امور انجام دے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کے آنے تک اپنے آپ کو تیار رکھے، دسترخوان بچھائے، جب شوہر پہنچے اس کی مکمل پذیرائی کرے۔ یہ تو تھی بیوی کی ذمہ داری، لیکن کوئی دن ایسا آئے کہ شوہر پہنچ جاتا ہے، چائے تیار نہیں، کھانا تیار نہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ خود پکا لے، اعتراض نہ کرے۔ اس طرح تم ایک دوسرے سے بیجا توقعات نہیں رکھو گے، ایک دوسرے پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرو گے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی 40 من وزن اٹھا سکتی ہے، لیکن آپ اس پہ 70 کا وزن ڈال دیں، ممکن ہے 2 میل سے بھی زیادہ نہ چل سکے، آخر کار وہ چلنے سے عاجز ہو جائے گی۔ عورت کا شوہر پر مسلط ہونا اور شوہر کا عورت پر مسلط ہونا بالکل اسی طرح ہے۔ اگر آپ 40 من وزن اٹھانے والی گاڑی پر 70 من وزن ڈال دیں تو گاڑی چلنے سے رہ جائے گی۔ افسوس اس خاتون پر کہ جس کے اعصاب ٹوٹ جائیں، وہ کام کرنے سے رہ جاتی ہے۔ افسوس اس مرد پر کہ جو نشاط نہیں رہتا، کہ جس میں خوشحالی نہیں رہتی۔ خود پسندی کی ایک شاخ میں تنقید کا قبول نہ کرنا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس جملے پہ کچھ تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں۔ اسلام میں غیبت حرام ہے، لیکن تنقید کرنا حرام نہیں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا یا سامنے عیب جوئی کرنا یا بطور مسخرہ عیب جوئی جائز نہیں ہے، لیکن تنقیدی تعمیر ہے، گویا آئینے کی طرح عیب دیکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بے عیب و نقص ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ کرے۔ تنقید کرنا ضروری ہے، لیکن تنقید کو قبول کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مشکلات ہیں۔ بعض اوقات شوہر بیوی کی کمزوریاں کہہ دیتا ہے، لیکن اصل چیز تنقید کو قبول کرنا ہے۔ بیوی کہے ٹھیک ہے، زبانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے دن عملاً تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک مرد گھر میں بد اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، گالی دینا، تو بیوی ادب اور احترام کے ساتھ شوہر سے کہے کہ دیکھو تمہارے رویے سے بچوں کا ذہن اتنا خراب ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہو جائیں گے۔ یہ عورت کی تنقید کا طریقہ ہے۔ اب شوہر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے اور عملاً اپنے بد اخلاقی کو ختم کرے۔ لیکن ہم گھر میں بجائے تنقید کے واویلا اور فریاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں تنقید قبول نہیں کرتے، خصوصاً عورتیں تنقید قبول کرنے پر تیار نہیں، اور یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ خطرناک اس لیے کہ عورت کی محبت مرد کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت کے دل میں مرد کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب مرد 10 مرتبہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے اور عورت قبول نہیں کرتی، اس پر عمل نہیں کرتی، پھر اس کے بعد نہیں کہے گا، بیوی کے اس رویے سے اس کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس پانی کی مانند کہ جو نمک کو پانی بنا دیتا ہے، اسی طرح محبت ختم کر دیتا ہے۔ پچھلی بحث ہماری ان چیزوں کے بارے میں تھی کہ جس میں محبت کو ختم کر دینے والی چیزیں تھیں، اور اب جو ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ ایسی کون سے امور ہیں کہ جو محبت کا سبب بنتے ہیں، کہ جن کے انجام دینے سے مرد و عورت میں محبت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، اگرچہ گھر میں بہو ہی کیوں نہ آ گئی ہو۔ ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود مرد و عورت میں محبت باقی رہتی ہے، ایک دوسرے کی محبت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ چھوٹی مگر بہت بڑی بات ہے، ماہر نفسیات ایک جملہ کہتے ہیں، چھوٹی مگر بڑی باتیں۔ یہ جملہ خاص باریکی رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم نفسیات ایک خاص علم ہے اور اس کے بعض جملوں میں
ایک خاص قسم کی لطافت پائی جاتی ہے، چھوٹی چیزیں مگر بڑی۔ اس کا مطلب اور معنی یہی ہے کہ بعض چیزیں اگرچہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی نظر آتی ہے لیکن کسی شخصیت کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بہت بڑی ہے۔ تو پہلی چیز ہے نظافت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ اسلام میں جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں ایک پاکیزگی بھی ہے۔ ایک انسان کا گھر نفیس ہو، پاکیزہ ہو، صحن، دروازے، گلی، عموماً کپڑے بھی پاک و پاکیزہ ہوں۔ جب وہ کسی اجتماع میں جائے تو آراستہ ہو کر جائے۔ بعض اوقات جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر میں گندی رہتی ہیں، صفائی کے بارے میں لاپرواہ رہتی ہیں۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عورت صفائی کے اعتبار سے اتنی بے اعتنا ہے کہ یہاں تک کہ بالوں میں کنگھی ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ خاتون کہ جس کے بچے ہیں، بہو ہے، بڑے بیٹے ہیں، اس کے لیے وہ ان چیزوں کو اہمیت نہ دے، لیکن شوہر کی محبت کے حصول سے بے اعتنا ہونا، اس پر مذاق کرنا بہت برا کام ہے۔ چھوٹا ہے مگر ایک لحاظ سے بہت برا۔ سب کے سب اور خصوصاً اپنے آپ کو مقدس سمجھیں۔ دیکھنے میں چھوٹی مگر حقیقت میں بڑی چیزوں کا خیال لوگ نہیں رکھتے۔ مقدس خواتین اس توجہ کے مطابق کہ جس کے تحت بڑے بچوں کے سامنے نہیں جایا جا سکتا، اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہیں۔ مثلاً مرد اگر مسواک نہیں کرتا، وہ مسواک جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ مسواک کرو اور پھر نماز پڑھنے جاؤ تو وہ 1 رکعت نماز 70 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ شوہر اگر مسواک نہیں کرتا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن آخر کار اس کی بیوی کی نفرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر نفرت ظاہر نہ بھی ہو تو بیوی کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بیوی کے منہ سے بدبو آئے تو شوہر کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس خاتون کے لیے ننگ ہے کہ اس کا شوہر اس کے جسم سے یا پھر منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے نفرت کرے، اور یہ ننگ شرعی اور ننگ عرضی دونوں قسم کا ہے۔ اس مرد کے لیے کہ جو گھر میں صفائی کے ساتھ نہیں رہتا، گھر میں انسان کو صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہے دوستی کا اظہار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں تو وہ بات اس کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ یہ کہنا اگرچہ کہ ظاہراً بہت ہی معمولی بات ہے اور تم میں سے اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ فرض کریں اگر بیوی شوہر کو دوست رکھتی ہے یا شوہر بیوی کو دوست رکھتا ہے، اس کے باوجود روز یا کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ضرور کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں، کرتی ہوں یا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ کرنا ایک لاپرواہی ہے۔ بعض خواتین تو اس جملے کو کہنے سے ہی شرماتی ہیں۔ یہ جملہ کہنا چاہیے۔ السلام علیکم دوسرے الفاظ اس لیے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کریں، بغل گیر ہوں، احوال پرسی کریں، اظہار محبت کریں، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت ہو۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ اسلام نے ایک دوسرے سے میل جول رکھنے کی تاکید کی ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب شوہر دروازے تک آئے اور دستک دے تو بچہ دروازہ نہیں کھولے بلکہ خود بیوی دروازہ کھولے، سلام کر کے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے، سلام کا جواب دے، خوش اخلاقی کے ساتھ شوہر کو دسترخوان کے پاس بٹھائے تاکہ کھانا ان دونوں کے لیے لذیذ سے لذیذ تر ہو۔ اس طرح پیش آنے سے کسی خاتون کا شوہر کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر پرسوں یا 1 مہینے کے بعد اپنی بد اخلاقی کو وہ چھوڑ دے گا۔ تیسرا ہے تحفہ دے دینا۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی مرد گھر جا رہا ہے تو ایک تحفہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تیار رکھے، غم اور غصے کو گھر کے باہر پھینک دے۔ جب بیوی دروازہ کھولے اور سلام کہے جواب دے، بلکہ مرد کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تبسم اور اظہار خوشی کے بعد جو چیز خرید کر لائے اس کو دے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو کھانا کھائے اور کھانے کے بعد اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، چاہے وہ کھانا تجھے پسند ہی کیوں نہ ہو یا پھر کھانا تجھے پسند ہی نہ آیا ہو، لیکن 1 مرتبہ ضرور اس کے کام کو سراہیں، شکریہ ادا کریں۔ ممکن ہے کسی مرد کے لیے چھوٹی باتیں ہوں مگر جلب محبت کے لیے یہ بہت بڑی اور اہمیت رکھتی ہیں۔ تمہاری ان 2-3 باتوں سے عورت کی تمام دن کی تھکاوٹ اور غم و غصہ دور ہو جائے گا۔ ہم اس طرح نہیں کرتے جس کی وجہ سے گھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سرد مہری کو بیگم نے وجود بخشا ہے۔ واضح رہے کہ جب مرد گھر میں داخل ہو جائے اور اپنی بیوی کو کثیف اور گندی حالت میں دیکھے گا، یا جب بیوی دیکھے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا اور اتنی ترش روئی سے پیش آیا، اس طرح نگاہ کرنا ہی اس کی طرف مشکل ہے۔ اس طرح شوہر بیوی سے محبت رکھتا بھی ہو تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر جب باہر سے آتا ہے، بھوکا ہوتا ہے،
بیوی کھانا لا کے رکھتی ہے جو اس کی طبیعت نہیں چاہتی، کہے کہ سالن تمہاری خالہ کا پکایا ہوا ہے، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بیٹھو، نتیجہ ظاہر ہے کیا نکلے گا؟ مرد جب گھر آتا ہے، دروازے سے داخل ہوتا ہے، بجائے تحفہ پیش کرنے کے اس کی زبان سے کاری ضرب نکلتی ہے، پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے، واویلا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی نظر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن دل سے محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بہت بڑی بات لگتی ہے۔ اس قسم کی چھوٹی مگر بڑی بات اکثر ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں محبت اور الفت کی فضا برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان چھوٹی مگر بڑی باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ رات کو سوتے ہوئے معطر ہو کے سونا عموماً ممکن ہے ایک عورت کے لیے تو معمولی بات ہو، لیکن جلب محبت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ خاتون، تیری شخصیت اس میں نہیں کہ تو قیمتی چادر پہن کے گلی کوچوں میں نکلے یا قیمتی لباس کی بے حالت بے پردگی میں گھر سے نکلے، نہیں، بلکہ یہ بے پردگی، یہ قیمتی چادر اور لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا تیری شخصیت کو ختم کر دے گا۔ جتنا لباس اور چادر قیمتی ہی ہوگی، اتنا ہی تیری شخصیت پہ حرف آئے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی کہ جو شیطان کرواتا ہے، وہ مرد کے دل میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ جو تم غصہ کر رہے ہو، اگر تم اپنی بیوی پہ نہیں کرو گے تو پھر وہ بیوی تم پر مسلط ہو جائے گی۔ تو اس چکر میں وہ مرد غصہ کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ ایک قسم کی شیطانی بات ہے۔ جبکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نرم مزاج انسان بنیں، آپ کو سلیم القلب انسان ہونا چاہیے، آپ کو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ نرم زبان سے پیش آنا چاہیے، بجائے گرم زبان استعمال کرنے کے بیوی سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں دوست رکھتا ہوں، یہ ساری تکلیف محض تمہارے آرام اور راحت کے لیے اٹھاتا ہوں۔ اگر تم آرام اور راحت میں ہو تو گویا میرے لیے عید ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ تمہیں آرام ہو۔ اس کو کہتے ہیں ایک باشخصیت مرد۔ گھر کے اندر واویلا کرنا، گھر والوں کو ڈرانا، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ جلب محبت کی ایک بڑی بات ہے۔ بیوی کی مدد کرنا، بیوی کے لیے گھر میں پاک صاف ہو کے رہنا، نرم اور میٹھی زبان کے ساتھ پیش آنا، یہ باشخصیت افراد کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور دینداری کا گہوارہ بنا دے، ہمیں ایسا گھر عطا فرما کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا نور جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ مجالس آپ کے دل کو چھو گئیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔